اور ناظرین پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر اون عباس بپی صاحب. سینیٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بپی صاحب, گفتگو کا آغاز آج چونکہ پہلی ایک نیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جیل اصلاحات سے متعلق, اور جس میں فرسٹ ٹائم دیکھا گیا کہ تمام جو وزرائے اعلیٰ تمام پروونسز بقول چیف جسٹس آف پاکستان کے وہ انڈر ون روف آ گئے. کرمنل جسٹس سسٹم پر اور بہت ساری باتیں بھی ہوئیں, لیکن اس میں کچھ اپنے ماضی کے جو وقتوں کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی بتایا کہ جیل اور سولٹری کنفائنمنٹ کا کیا ذہن پہ اثر پڑتا ہے, اس کی بھی حالت سے انہوں نے آگاہ کیا. ساتھ ساتھ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب, ان کو بھی چونکہ سب کو موقع ملا بات گفتگو کرنے کا, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو کم از کم اڈیالہ جیل کے باہر ایک کھڑا رہنا پڑتا ہے, ویٹنگ ایریا بن جانا چاہیے, اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کی اگر ملاقات نہیں ہو سکتی تو پھر کم از کم ان کے اوپر واٹر کینن نہ چلایا جائے. کیوں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب یہ مطالبہ کرنے سے کترا گئے کہ جو بیسک رولز ہیں یا جو جیل رولز ہیں, بیسک حقوق جو ہیں اس کے مطابق ایٹ لیسٹ جیل مینول کے مطابق ملاقات تو کروا دی جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ان اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو ایک سیمینار یا جو بھی کانفرنس ہے, آئرنی آف دا میٹر ہے کہ سارے لوگ جو اس روف کے نیچے بیٹھے تھے ان سب کو نظر آ رہا تھا سب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اینڈ امیز کہ ایک سٹیٹمنٹ گزری کہ پورے پاکستان کی جیلوں میں, خاص طور پنجاب کی جیلوں میں نئی اور جدید ریفارمز رکھا دیں. وہ کیا ریفارمز ہیں کہ جی 6 مہینے کے لیے کسی بھی پولیٹیکل قیدی کو قید تنہائی میں ڈالا جا سکتا ہے. اگر کسی کی آنکھ خراب ہو جائے تو شاید اس کو اپنی مرضی کا ہسپتال نہیں بھیجا جائے گا, اس کو مرضی کا ڈاکٹر بھی شاید نہ دیا جائے. اس کی اگر بیگم کو جیل میں ڈال دیا جائے اور اس کی آنکھ پرابلم ہے اس کو بھی ہسپتال نہیں بھیجا جائے گا. اور اگر میاں بیوی ہوں تو ان کی آپس میں ہفتے کی جو ملاقات ہے وہ 30 منٹ کے لیے 10 کیمروں میں کرائی جائے گی. ہاں, یہ ریفارمز مجھے آج دیکھنے میں رہے, اور سارے لوگ اتنے چہچہا رہے تھے ایز اف کہ مطلب بہت زبردست قسم کا نظام چل رہا ہے. اس میں ایک بیچارہ سہیل آفریدی, یعنی کہ دیکھیں اس کی معصومانہ خواہش چیک کریں, وہ یہ تو کہہ ہی رہا تھا کہ جی بہنوں کی ملاقات, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ملاقات نہیں کرا سکتے تو کم از کم یہ تماشا نہ کریں. نہیں, لیکن یہ بات بھی کہنا اٹ سیلف از ویری الارمنگ کہ کیا فیکٹر ان کر لیا گیا ہے کہ ملاقات نہیں ہو سکے گی. جو نظر آ رہا ہے اس میں تو مجھے لگتا ہے ایسے کہ مطلب یہ تو اب ٹیکن فار گرانٹڈ کر لیا. یہ بڑی سافٹ اپروچ ہے جو کہ پی ٹی آئی کو, آپ کی پارٹی کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا ہے. سہیل کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جی اگر آپ ملاقات نہیں کر سکتے کہ تھوڑا سا ظلم تو بند کر دینا. جیسے وہ کہتے ہیں نا بڑی خواہش سی, چھوٹی سی خواہش ہے. حقیقت یہ کہ پرسوں جب میں ڈیالہ گیا تھا, لٹرلی ایوری بڈی, ہم تو ایسے لگتا ہے اب ہم بھیک مانگنے پہ آ گئے. وائی وڈ وی ڈو دیٹ؟ یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی ہمیں پلیٹ میں اٹھا کے دینی ہے. اب مریم نواز شریف اپنی تکلیفیں بتا رہی تھی, کیا انہوں نے اس میں کوئی یہ بتایا کہ ان کو ایک دن سے زیادہ قید تنہائی میں رکھا؟ شی ہیڈ ایشوز کہ جی یہ کھانے میں نہیں تھا, یہ پانے میں نہیں ہوگا, بیٹی آئی پرفیکٹلی فائن. کیا ایک دن کے لیے کسی نے کہا جی آپ قید تنہائی میں چلے؟ شی سیڈ کہ میں سائیکولوجی مزید 6 مہینے 24 گھنٹہ اڈیالہ جیل میں سولٹری کنفائنمنٹ میں رہنا. ٹرسٹ می اٹ از دا اونلی ریزن یو آر ڈوئنگ عمران خان, بیکاز سائیکولوجیکل اس کو توڑ دیا جائے, اتنا توڑ دیا جائے کہ اس کی جو یہ لیگیسی والا جو کانسیپٹ لے کے بیٹھا نا, جو نظام کو اتنا للکار کے آنکھ میں آنکھ دے, اس کی یہ توڑ دی جائے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک اٹ, ٹرسٹ می. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اور تاریخ میں نام اس کا لکھا جائے گا جو ظلم برداشت کرے گا ریسیونگ اینڈ پہ, ناٹ دا ون ہو از گیونگ اٹ. رائٹ. بٹ بپی صاحب, کیا سہیل آفریدی صاحب کو آپ نے یہ ضرور کہا کہ ان کا کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ وہ ظلم جو ہے وہ کم کیا جائے, بٹ چیف جسٹس صاحب جو کہ اس اصلاحات کمیٹی کے سربراہ ہیں, یہ وہی اصلاحات کمیٹی ہے جس کو عمران خان صاحب تک ایکسیس کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی تھی. سو عمران خان صاحب سے کیا یہ سہیل آفریدی صاحب کو یہ آج کی کانفرنس میں نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ ان سے ملاقات کر کے ان کا حال احوال تو جان لینا چاہیے؟ میں اگر سہیل آفریدی کی جگہ ہوتا تو میں چیف جسٹس سے کہتا کہ لیٹس واک ٹوگیدر, لیٹس موو آؤٹ, چلتے ہیں ابھی اڈیالہ چلتے ہیں اور جا کے قیدیوں کی جا کے دیکھ آتے ہیں کہ وہ کس حال میں پڑے. سہیل آفریدی صاحب نے کیوں نہیں؟ دیکھیں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیچارے کو مطلب ہی از انڈر پریشر ایز ویل, ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ وہ کتنی گفتگو کر پاتا ہے. اس کی ابھی لرننگ ہو رہی ہے اور آئی ایم شیور کہ بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹ ہو سکتی ہیں. آج بڑا سوشل میڈیا پہ بڑا ایک ریج ہے, پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنانوں سے سپورٹ بیس ہے اس کی طرف سے بڑا ریج ہے, اور وہ ایک تصویر پہ مسلسل جو آج جو چاروں وزرائے اعلیٰ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس پر تنقید کی جا رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا تو لگ رہا ہے کہ سارے کیسز نمٹا دیے گئے ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جہاں وہ ایک ہمارا تحریک انصاف کا رکن ہے, وہاں ایک چیف ایگزیکٹو بھی ہے صوبے کا, جہاں اس کی ریپرزنٹیشن کرنی پڑتی ہے. این ایف سی ایوارڈ کا ایشو آ جائے, فاٹا کی بجٹ کا ایشو آ جائے, اس
کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, ہی ہیز ٹو میٹ پیپل. وہ کہیں جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی ملے گا, کہیں جا کے فائنانس منسٹر سے بھی ملے گا, کہیں انٹیریئر منسٹر ملے گا. اب الٹیمیٹلی اس کا ایک بیک لیش آتا ضرور ہے, بیکاز میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ آج اگر سہیل افریدی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کیا کرتا, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس پہ پریشر بیچارے پر کیا کیا ہو سکتا ہے. بٹ آئی اگری, پریشر بھی ہے, وہ انگیج بھی کر رہے ہیں ایز اے پروونس کا چیف ایگزیکٹو کے طور پہ, لیکن اس میں سے کیا اپنے لیے ڈرا آؤٹ کر رہے ہیں آپ لوگ, نکلوا کیا رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے پورا مشن کی ڈاؤن گریڈیشن ہے. آپ لوگ تو ریلیز کی بات کرتے تھے, اب تو ایکسیس ہی چوک ہو گیا. اچھا, یہ لوگ ہمیں جو کہتے ہیں نا کہ آپ رہائی سے دوائی اور پھر یہاں تک آ کے ملاقات تک آ گئے, ٹھیک, اس میں ہمارا قصور بتائیے کیا ویسے؟ پیپل ہمیں تو کرٹیسائز کرتے ہیں نا کہ جی ایز اے پارٹی کیا. حقیقت تو یہ ہے کہ نظام ٹیمپریچر گیج کرتا ہے, جو حکمران جماعت بیٹھی ہے وہ گیج کرتی ہے, 2 ہفتے بغیر ملاقات کر کے دیکھتے ہیں یہ کیا کریں گے. سو الٹیمیٹلی کوئی نہ, اب 4 ہفتے کر دیتے ہیں تو 6 مہینے کر دیے گئے. یہ ایشوز ایسے ہیں کہ ہم جب کوئی قدم بڑھاتے ہیں آگے سے جو ان کا رسپانس ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اب میں تو باہر آپ کے اسٹوڈیو میں یہاں بیٹھ کے گپ شپ کر رہا ہوں, امیجن 47 ڈگری میں عمران خان اس گرم جگہ کے اوپر جنجی سے بیٹھا ہے. وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام, ہم کیا کریں؟ ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں کہ ہم جو کریں, اگر آپ اس سے زیادہ جائیں گے تو آپ ہمیں کہیں گے لیبل کریں گے دہشت گرد ہے. جی دیکھیں جی, لڑنے کے لیے آگے کیا اڈیالہ کے دروازے توڑ کے جائیں گے یہ تو ایک سائڈ پہ برانڈ کر دیا جاتا ہے دہشت گرد, اور اگر پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں یہ منگل کو آ کے سرکس لگا رہے ہیں. وٹ ایلس یو ایکسپیکٹ فرام اس؟ ہم پیسفل ہوتے ہیں تو وہاں پہ آئرنی ہے, ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یہ دہشت گرد اٹھ کے کھڑے. لیکن آپ بلیو کرتے ہیں کیونکہ آپ کی پارٹی کے اندر سے ایسی آوازیں آتی ہیں کہ کمیٹی سے باہر نکلنے کا فیصلہ عمران خان صاحب کی چونکہ ہدایت تھی, لیکن وہ فیصلہ بھی درست نہیں تھا کیونکہ, اور اس پہ ریویو ہونے کی ضرورت ہے کہ کوئی اسپیس خالی نہیں چھوڑنی چاہیے, اور انگیجمنٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بار بار فلور آف دا ہاؤس جو ہے آپ لوگ کو آفر کر رہے ہیں, آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے, آ کے میثاق پر دستخط کیجیے. لیٹس ٹرائی ٹو کنیکٹ سم ڈاٹس. جب کمیٹیز چل رہی تھی, ہیومن رائٹس کی کمیٹی تھی, حامد رضا صاحب جو اس وقت فیصلہ باد انہوں نے آئی جی پنجاب کو بلایا کہ آگے جواب, اٹ از ناٹ ٹو کم, میں نہیں آتا, کیا فرق پڑتا ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلایا اڈیالہ والے, اس نے آنے سے انکار کر دیا. ہوم منسٹر نے کہا, ہوم سیکرٹری پنجاب نے کہا کہ ہی از بزی سم افیئرز. جب ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کو سپرنٹینڈنٹ جیل 17 گریڈ کا نہیں آتا, واٹ آر یو سپوز ٹو ڈو؟ یہ جب خان کو بتایا گیا تو اس نے کہا چھوڑ دو پھر کمیٹیز, لیو اٹ. ابھی جو شہباز شریف صاحب کی بات ہے, لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی 2 دفعہ انہوں نے کہا, رانا ثناء اللہ سینٹ کے فلور پہ میں 2 دفعہ کہا. I believe this is wrong as they are playing to the galleries again. Why? Because اگر وہ اتنے تھے تو کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی تو ہوتے ہیں. آپ جماعت, آپ حکمران ہیں, یو آر دا ریاست, یو آر دا مدر نا, تو آپ تھوڑا سا قدم بڑھائیں, ایک ملاقات ہی کرا دیتے کہ جی ہم نے آپ کی ملاقات کرا دی ہے, کم آن لیٹس سیٹ. ایک سائڈ پہ آپ اتنا ہاسٹائل بیہیویئر دیتے ہیں, دوسری سائڈ پہ کہتے ہیں لیٹس ٹاک اباؤٹ. آپ لوگ تو ایک پوائنٹ جو موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس اتنے اختیارات ہی نہیں ہیں. سی دیٹ از ون, ایک علیحدہ ایشو ہے, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے. بٹ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اپوزیشن ہے, ہم ایک جماعت ہے جس کے ساتھ they need to talk but they need to have some soft space for us. ہمیں کوئی اسپیس تو دینی شروع کریں. You just squeezed us. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے الٹیمیٹلی. آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, وہ آئی اگری, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حکومت جو ہے آن دی ادر ہینڈ آپ کہہ رہے ہیں پلینگ ٹو دا گیلری, بٹ بہت سارا اس وقت ملک میں جو حالات جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, بہت کچھ لکھا جا رہا ہے تھرو کالمز. سینئر صحافی جو ہے اس ملک میں لکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کا مشکل ترین وقت کا آغاز جو ہے وہ 1 جولائی سے ہو چکا ہے. الٹی گنتی جو ہے اس حکومت کی شروع ہو گئی. آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ دیر فیلنگ دا ہیٹ, اور شاید اس کی وجہ سے بھی آپ لوگ کو اس کی خیر دیکھیں ریزنز 2 ہو سکتی ہیں. ایک تو جب یہ ڈپلومیسی کا چیپٹر چل رہا تھا تو اس میں حکومتی وزراء کی اسپیس بہت کم نظر آئے گی, سوائے پرائم منسٹر کے علاوہ جو ساری اسپیس تھی وہ کچھ اور لوگ لے رہے تھے. سو الٹیمیٹلی دے فیلٹ اٹ کہ یہاں پہ شاید ہمیں بھی ہونا چاہیے تھا, وچ دے کوڈ ناٹ ڈو اٹ. میں وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ پیچھے نکر میں بیٹھا ہوا تھا, جبکہ محسن نقوی صاحب آگے موو کر رہے تھے. اس وقت جب گلگت میں الیکشن ہوئے اور جو کچھ اندر یہاں پارلیمنٹ میں بجٹ میں پیپلز پارٹی نے جو کچھ نون لیگ کے ساتھ کیا, آئی ایم شیور کہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نون لیگ کی گراؤنڈ میں اب وہ فورس نہیں ہے. They gave them 2 years کہ یار شاید ان کو یہاں بٹھاتے ہیں, یہ شاید آہستہ آہستہ 2022 سے ہیں, یہ تو 4 سال. لیکن وہ 24 میں جب ان کو بٹھایا گیا, ان کے 2 سال بٹھاتے ہیں اور یہ شاید ایسی پالیسی لائیں گے کہ گراؤنڈ میں نا لوگ ان کی بلے بلے شروع کر دیں گے. It didn't work. ان کا عوام کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ یہ جو ہیٹ فیل یہ کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے جو فیصلہ ساز ہے وہ بھی سوچ رہا ہے کہ شاید کہیں غلطی ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جو فیصلہ ساز ہے, اور باقاعدہ کچھ لوگوں کے ذریعے جو ہے پیغام بھی سامنے آتا ہے کہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ ان سے تو تنگ آ سکتے ہیں, لیکن جو متبادل ہے اس میں پی ٹی آئی کہیں نہیں ایگزسٹ کرتی. Doesn't matter. Trust me. ہم تو پھر بھی میٹر نہیں کرتے, لیکن ایک سوال کے ایک پیرل کمپیریزن بناتے ہیں. ہمارے ایشوز کیا اور ان کے. ہمارا ایشو ہے صرف عمران خان, ایک ایشو ہے that is on the plate. اب لیٹس ہیو اے پیرل کمپیریزن. ان کے کیا ایشوز ہیں؟ دہشت گردی ان کا ایشو ہے, ان نیچرل الائنسز بٹوین پیپلز پارٹی نون لیگ ان کا ایشو ہے, اکانومی آپ کی ٹینک کر گئی ہے ان کا ایشو ہے,
آپ کے ویسٹرن ایسٹرن بارڈر سارے بند ہیں, آپ کے ایران, افغانستان, انڈیا کسی کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہے. دیٹس این ایشو ایز ویل. یو ہیو این ایشو ود افغانستان بارڈر ایز ویل. آپ کی مطلب 10,000 ایشوز ہیں. کشمیر آپ کے لیے ایشو بنا ہوا ہے, آپ کا پورا ساؤتھ کے پی آپ از این ایشو, آپ کا پورا بلوچستان آؤٹ سائڈ کینٹونمنٹ کوئٹہ ایز این ایشو. آپ کے پاس 10,000 ایشو ہے, ہمارا صرف ایشو ہے. سو ہوز ان اس میں کمزور آپ کو کون نظر آتا ہے, گورنمنٹ یا ہم؟ So ultimately it's their requirement, they come and sit with us and share the burden. وہ چاہیں گے کہ ہم ساتھ آئیں اور یہ جتنا گند ملبہ ہے ہم ان کے ساتھ شیئر کریں. ہماری ریکوائرمنٹ صرف عمران خان ہے. they have so much to serve which I doubted کہ اپنی کیپیسٹی میں یہ کچھ سرو کر سکتے ہیں. بپی صاحب کچھ مذاکرات کے بھی حوالے سے خفیہ ملاقاتیں, مذاکرات, کچھ بیک ڈور رابطے, اس کی بڑی چمگویاں ہو رہی ہیں. سب یہ لوگ ایسے کوئی اپروچ ایسا کچھ نہیں ہے. ایک اپروچ یہ شہباز شریف صاحب کی ہمیں آفر آئی تھی جو کہ ابھی تک وہ وینیو کی وجہ سے سیٹل, اور وینیو اور دوسرا کانفیڈنس بلڈنگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. کانفیڈنس بلڈنگ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ لوگ بھی اپنی ایک پری کنڈیشن میں ایکسپیکٹ کریں کہ ایک عمران خان ہے جو 47 ڈگری ٹیمپریچر میں ڈیالہ میں ہے پڑا, اور مجھے شہباز شریف صاحب کہیں گے آپ مجھ سے بات کر لو. Do you think that justifies? نہیں, لیکن بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ وے آؤٹ جو میرا رائٹ بنتا ہے مجھے ایک دن دے دیں, اگلے دن میں اٹھ کے آ جاؤں گا. عمران خان کی جو عمران خان صاحب نے تو انسٹرکشن ساری ہدایات اچکزئی صاحب کے پاس ہے. ہیز ہی ناٹ ڈیسائیڈڈ یٹ کہ ہم نے ساتھ بیٹھنا ہے؟ ہی ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو میٹ, بٹ اس میں وینیو کا ایشو آ رہا ہے. وہ انسسٹ ہی کریں گے پرائم منسٹر ہاؤس میں آ جائیں. اب دس از ناٹ دا وے نا, آپ کو درمیان میں نیوٹرل تو لے کے آنی ہے نا. وہ نیوٹرل وینیو ہمارا کریٹ نہیں ہو رہا. نیوٹرل وینیو اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی کیا ہونا چاہیے؟ could be anything, لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ از جو ایک ہمارا آپس میں کانفیڈنس ہے نا, وہ بحال ہونا چاہیے. دیٹ از اسٹارٹ فرام اڈیالہ. اس سچویشن میں میں آپ کو کن الفاظ سمجھاؤں, 6.5 مہینے کی قید تنہائی کسی بھی شخص کو توڑ سکتی ہے. اور میں کیسے جا کے اس پی ٹی آئی کے اس ہارڈ کور بندے کو سمجھاؤں کہ یار خان جیل میں ہے, وہ قید تنہائی میں, بٹ آئی ایم گونا سٹ ود ہم وچ آئی ڈونٹ ٹرسٹ کہ وہ جو کر رہا ہے اس میں سے کچھ نکلنا نہیں. اگر اس ملاقات میں کچھ نہ نکلا, وے ڈو وی اسٹینڈ؟ جیسے آپ نے سہیل افریدی پہ بھی تنقید کی, تو کیا پھر اس پہ تنقید نہیں ہوگی جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا؟ آئی مین وزنٹ بریگیڈ کہ ابھی شہباز شریف کہہ دے کہ اچھا صاحب گو ٹو اڈیالہ جائیں, خان سے مل کے آئیں, واپسی میرے پاس آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر ایک نیوٹرل وینیو کی آپ لوگ کی خواہش ہے, اس کے اوپر ہی آپ لوگ اس سے کم پہ اگری نہیں کر رہے, تو پھر دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ مزاحمت یا اتنا پریشر ان کو انڈر پریشر لے کر آئے کہ دین دے کم اینڈ یو نو سٹ آن یور ٹرمز. ایک بات بتاؤں, مزاحمت جو سب سے بڑی ان کو ہے نا, وہ تحریک انصاف شاید نظر نہ آئے. ان کو سب سے بڑی مزاحمت جو ہے پاکستان کی معیشت سے نظر آ رہی, اینڈ دیٹ از ٹو مچ. یقین کریں آپ, اس بجٹ میں لوگوں نے ان کو وہ بدوائیں دی ہیں. سوچ آپ کی کوئی ایک ایسی چیز بتا دے سوائے ایک چیز کے علاوہ کہ جی $40 ارب کے ریمیٹنس آ گئے, اس سال بڑھ گئے, اینڈ اونلی ریزن واز کہ 7 لاکھ پاکستانی پچھلے سال پاکستان چھوڑ گئے. سو اس حساب سے 25 کروڑ لوگوں کو پاکستان سے بھائی دیتے, آپ کے ریمیٹنس بڑھ جائیں گے. یہ وہ چیز حکومت ہے جو فیل نہیں کر رہی کہ لوگ اکنامکلی اور خاص طور پہ مڈل کلاس, ٹرسٹ می مڈل کلاس بچوں کو بڑے اسکول سے چھوٹے اسکول, بڑے گھر سے چھوٹے گھر, بڑی گاڑی سے چھوٹی گاڑی پہ کمپرومائز کرتا جا رہا ہے. لوگوں نے چھٹیاں بند کر دی ہیں, علاج چھوٹا, بپی صاحب انفارچونیٹلی یہ تمام حالات کے باوجود اپوزیشن کیپٹلائز ہی نہیں کر پا رہی ہے, نہ عوام کے لیے جو ہے وہ باہر نکل پا رہی ہے, نہ منظم. آپ نے بجٹ کا سیشن دیکھا, دس واز پروبلی ون آف دا بیسٹ بجٹس آئی ایور سین, جس میں اپوزیشن ان کی تباہی پھیر دی, اسٹارٹنگ فرام پنجاب اسمبلی ٹو نیشنل اسمبلی ٹو سینٹ, ایوری بڈی. ہم نے ہر وہ چیز تک قابل جائزے دیے جو شاید پاکستان میں کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے, جو میں کہہ رہا تھا بڑا عوام کے لیے بہترین بجٹ ہے. دیٹس واٹ وی ڈیڈ, جو کہ پارلیمان میں کیا جاتا ہے, دیٹ وی ڈیڈ دیٹ. اور اسی حساب سے آپ لوگ کو کمیٹی میں بھی واپس آنا چاہیے تھا. سی دیٹ از ون ڈیسیژن جو میں آپ کو پہلے بھی کہ کمیٹیز ہیلپ لیس ہیں, کمیٹیز ڈونٹ ہیو دی ایفیکیسی. اگر ہیومن رائٹس کا چیئرمین آئی جی پنجاب یا جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو نہیں بلا سکتا, واٹ آر کمیٹیز فار؟ ٹرسٹ می, پھر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, لوگ ہمیں کوشچن کرتے ہیں, آپ کی کمیٹی میں فائدہ کوئی نہیں لیکن آپ کو ٹی اے ڈی مل رہا ہے. کچھ ایتھیکل سٹینڈرڈز بھی تو دیکھیں نا, ہمیں بھی تو پبلک کو فیس کرنا ہے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کو ریلیونٹ نہیں سمجھتے, آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, لیکن اسی پارلیمنٹ سے آپ کو تنخواہیں بھی پوری مل رہی ہیں. جس دن عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پیغام بھیج دیا نا کہ یہ پارلیمنٹ ہمارے لیے غیر ضروری ہے, ٹرسٹ میں اس کے بعد 5 منٹ کے بعد آپ کو ایک بندہ بھی نظر نہیں آئے گا. اٹ از انٹائرلی فار ہم دیٹ وی وزٹ, ہم یہاں پہ روک کے بیٹھے ہوئے. ادروائز ہمیں بھی نظر آ رہا ہے, ووٹ لوگوں نے ہمیں عمران خان کی رہائی کے لیے دیا تھا. اف ہی از ناٹ کمنگ آؤٹ, ہمارا وہ جو ریلیونس ہے ٹو اسٹے ان دا اسمبلیز, وہ ریلیونس ہے نہیں. اٹ از جسٹ میٹر آف ٹائم کہ وہ سگنل کب کرتا ہے. ادروائز لوگ, ہمیں اب کوئی محبت نہیں ہے نیشنل اسمبلی سے یا سینٹ سے. ٹرسٹ می, اب تو تکلیف ہوتی ہے, یہ سوچ کے تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں بیٹھا ہوں اور وہ جیل میں بیٹھا, اور جس کی وجہ سے بیٹھا ہوں وہ قید تنہائی میں. اب تو خود سے اپنے شرم آنی شروع ہو گئی ہے. 1 منٹ چاہیے جس دن اس نے
کہہ دیا ہم سارے ویسے ہی شرم سے نہ باہر نکل آئیں گے کہ یار وائی وٹ فور. اور ابھی تک آپ لوگ کو تو خیر وہی جو ہم نے بات جس سے آغاز کیا کہ آپ لوگ کی تو ان تک ابھی ایکسیس ہی نہیں ہے, سو انہی کے پیغام کا انتظار کیا جا رہا ہے. اب کیسے ڈیسیژن کریں کل کو, یہ اسٹریٹجک فیصلہ ہے. ایون مزاحمت کے حوالے سے, احتجاج کے حوالے سے مزاحمت کی تھی 14 کی لاشیں یہاں سے اٹھا کے گئے تھے. مزاحمت پہلے بھی بہت دفعہ کر چکے ہیں, کتنے لوگوں کو 70 سال سزائیں کرا چکے ہیں. مزاحمت کر کے کئی ہزاروں ورکر جو ہے نا وہ جیلوں میں ڈلا. ملٹری ٹرائل میں 104 لوگوں کو سزا ہو چکی ہے. مزاحمت بھی کر کے دیکھ چکے ہیں. مزاحمت میں پھر آپ کو دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے. ہم تو حکومت کو بھی یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک جو ہے چونکہ آگے نہیں بڑھ پا رہا. آپ نے ابھی جس فگرز کا حوالہ دیا ہے کہ لوگ جو ہے ملک چھوڑ کے اب جانے کو ترجیح اگر دے رہے ہیں, حالات ایسے ہیں کہ آئے روز جو ہے وہ قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پیٹرول کی قیمتیں آپ کم کرنے کا دعویٰ کریں, اس کے باوجود بھی ایک دفعہ کموڈٹی پرائس اگر بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنی جگہ پر آخری چیز ایڈ کروں, انہیں تھریٹ اب ہم سے نہیں ہے, انہیں تھریٹ اب عوام سے. اور جس دن میرے بچے کو رات کو بھوک سے نہ کھانا نہ ملا, نہ صبح بلک کے رویا, اس دن میں سڑک پہ نکل آیا, اس دن میں کسی کو نہیں دیکھوں گا کون کدھر کے کھڑا ہوا ہے. That's the thing they should be fearing it. پاکستان کی عوام خاص طور پہ مڈل کلاس اب اس نہج پہ آگے they have to decide either to come out or trust me. وہ تحریک انصاف عمران خان کے لیے شاید اپنے بچے اور اپنے پیٹ کے لیے نکلے گی ضرور. They should fear that. اور یہ جو ان کی خوف ہے نا کہ شاید they're being replaced, this is the only reason they know it کہ کہیں نہ کہیں یہ چکر ان کے ہاتھ سے اسپل اوور افیکٹ بڑا نہ ہو جائے. دو فرنٹس جہاں پر معیشت چل نہیں سکی اور سیاسی بیانیہ ان سے بن نہیں سکا, دونوں فرنٹس پہ جو ہے وہ حکومت بہرحال اس وقت نظر آتا ہے مار کھا رہی ہے. اور جس طرح بپی صاحب نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی سے زیادہ فیئر اب ان کو عوام سے اس وقت نظر آ رہا ہے, کیونکہ اب حالات پیٹ تک پہ آ گئے ہیں اور جس طرح سے لوگ جو ہے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں. ہائی انفلیشن جو اس وقت سائیکل نظر آ رہی ہے اس کو ریورس کرنے کا بھی کوئی پلان نہیں نظر آتا ہے. بٹ تھینک یو سو مچ بپی صاحب فار جوائننگ اس آن دی شو. اور اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.